بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بہن کا ایک ویڈیو کے نیچے کمنٹ آیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں مختلف سیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھتی ہوں، کبھی درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، کبھی درود قرب مصطفیٰ پڑھتی ہوں، کبھی اور سیغہ پڑھتی ہوں، تو ایک دن بھر میں بھی مختلف سیغوں کے ساتھ میرا درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک چینل تھا کہ اچھی سمجھے کہ اس کے ویوز بہت زیادہ آتے ہیں، ویڈیو بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے، فالوور بہت زیادہ ہیں، اور اس چینل پر بتایا گیا کہ درود پاک کا صرف ایک سیغہ پڑھنا چاہیے، ایک سے زائد سیغوں کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایک سے زائد سیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ رجعت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے، آپ پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا صرف ایک سیغہ ہی اپنے اوراد و وظائف میں رکھنا چاہیے، ایک سیغے کے ساتھ ہی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو وہ یہ کہنے لگی کہ کہتی ہیں کہ میں کیا کروں، تو کیا پھر میں دوسرے سیغے چھوڑ دوں؟ صرف یہ جو آج کا سیغہ جو آپ نے اس ویڈیو میں بیان کی ہے مجھے پسند آیا ہے، تو کیا صرف ایک ہی سیغہ درود پاک کا پڑھا کروں؟ تو آج کی جو ویڈیو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ رجعت ایکچولی ہے کیا، اور کن اعمال کی رجعت ہوتی ہے، کن کی نہیں ہوتی۔ اور یہ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ رجعت رجعت، ہر بندہ جو ہے جو اس لفظ کو سنتا ہے وہ کہتا ہے جی پتہ نہیں تھوڑا سا سمجھے کہ رزق کی تنگی ہو گئی یا تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو پتہ نہیں کہیں میں رجعت میں مبتلا تو نہیں ہو گیا، کبھی تھوڑی سی کسی کی طبیعت خراب ہو گئی تو کہیں جو ہے وہ میں رجعت میں مبتلا تو نہیں ہو گیا، تو ایک وہم لگ جاتا ہے رجعت کا۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ رجعت ایکچولی ہوتی کیا ہے، یہ کیسے ہوتی ہے، کن اعمال کی رجعت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ رجعت سے نکالنے کا بہترین عمل کون سا ہے کہ جو تجربہ شدہ ہے اور بہت جلد بندہ رجعت سے نجات حاصل کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا درود پاک کا ایک سیغہ ہی پڑھنا چاہیے یا مختلف سیغے پڑھ سکتے ہیں؟ سنے کہ مزہ آ جائے گا، بھرپور اصلاح ہو جائے گی، اور اللہ کی رحمت سے یہ اس طرح کے جتنے بھی وہم جو ہے وہ دماغ میں چلتے ہیں، وساوس دماغ میں چلتے ہیں، تو اس طرح کی الٹی سیدھی جو باتیں ہم ایسی جگہوں سے سن لیتے ہیں کہ جن لوگوں کا علم سے دور دور تک کا تعلق نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، تو اللہ نے چاہا آپ کی مکمل طور پر اصلاح ہو جائے گی۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ رجعت جو ہے وہ تب ہوتی ہے جب بندہ جو ہے وہ اعمال کو ان کے قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں کرتا، اور وہ اعمال کے جو تسخیر حمزات کے لیے ہوتے ہیں، تسخیر جنات کے لیے ہوتے ہیں، تسخیر موکلین کے لیے ہوتے ہیں، موکلات کو تسخیر کرنے والے اعمال ہوتے ہیں، بڑے بڑے اعمال جلالی اعمال جیسا کہ مزمل شریف کا چلہ ہو گیا، نعت علی شریف ہو گئی، چہل کاف ہو گئی، اپنا اسماء برتیہ شریف ہو گئے، اس کے بعد اور بھی کافی ایسے ہیں جیسے کہ آیت قطب شمالی جنوبی، کافی کچھ ایسا ہے اعمال کی دنیا میں کہ جو اور تاثیر تو ہے الحمدللہ، اور سمجھے کہ موکلین بھی بڑے طاقتور ان کے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اس طرح کے جلالی اعمال کے جن کو سمجھے کہ جن کو کرنے کے باقاعدہ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، جو باقاعدہ جو ہے وہ کسی کی سرپرستی میں، کسی شیخ کامل کی سرپرستی میں، یا کسی جو ماہر عالم عامل ہوتا ہے اس کے سرپرستی میں یہ اعمال کیے جاتے ہیں، اور قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، وقت جگہ مقرر ہوتی ہے، تعداد مقرر ہوتی ہے، تو ایسے اعمال کے جو تذکیر خلائق کے لیے یا تذکیر موکلین جنات کے لیے پڑھے جاتے ہیں، تو ان کو وہ جو ان کے اصول ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، طور طریقے ہوتے ہیں، ان کے مطابق ان سے ہٹ کر جب بندہ پڑھتا ہے ان اعمال کو تو ان اعمال کی رجعت ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ اعمال کے جو مسنون ہیں، جو حدیث طیبہ میں جن کا تذکرہ ہے ہمیں ملتا ہے، اور جو ہے نا حدیث طیبہ میں ان کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے، وہ وظائف کے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، یا ایسے اعمال کے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان یا بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول ہیں کہ جو صرف ثواب کی نیت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور ان کا پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے فقط اللہ کی رضا اور ثواب کا حصول۔ تو یہ وہ اعمال ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کی رجعت جو ہے وہ نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت سے نہیں ہوتی، آپ یقین مانیے ان چیزوں کو آپ نکال دیجئے۔ ہاں کوئی سم ٹائمز ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جو بندہ جو ہے وہ سمجھیں کہ اس طرح بندہ پڑا ہوتا ہے کہ ناپاک ہے،
اور وہ جو ہے وہ اذکار کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ اذکار پڑھ رہا ہوتا ہے اور درست مخارج کے ساتھ نہیں پڑھے جا رہے ہوتے اور معنی جو ہے وہ انتہائی فاسد ہو چکا ہوتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ ان کو پڑھ رہا ہوتا ہے فاسد معنی کے ساتھ، تو تب یہ معاملات درپیش ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی بہت شاذ ہیں، بہت قلیل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں ایک بندہ ہے وہ جان بوجھ کر تو نہیں پڑھ رہا، لیکن اس کا پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ چیزیں مسخر ہوں اور جو ہے وہ موکلین جنات مسخر ہوں، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو یہ وہ اعمال کے جو مسنون ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت عطا فرمائی، کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، احادیث طیبہ میں ان کی فضیلت ہمیں ملتی ہے، تو آپ اطمینان سے ان کو کریں، اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ کریں، کچھ بھی آپ کو پرابلم کریٹ نہیں ہوگی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں تسلی کے ساتھ جو ہے بس یہ ہے کہ پاک حالت میں ان کو پڑھیں، کوشش کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کوئی وظیفہ پڑھنے لگیں تو کوشش یہ کریں کہ کسی قاری صاحب کو سنا دیا کریں، تاکہ درست طریقے کے ساتھ آپ کا جو ذکر ہے، جو آپ کا وظیفہ ہے، وہ پڑھا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ درست طریقے سے پڑھیں گے جبھی تو ثواب بھی ملے گا، اور جو ہے وہ اللہ کے کا قرب حاصل کرنے کا وہ ذریعہ بنے گا، ثواب کے حصول کا وہ ذریعہ بنے گا۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ فلانے نے وظیفہ بتایا، پڑھنا شروع کر دیا، فلانے نے بتایا، پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا ایک دن وہ پڑھا، ہفتہ پڑھا، 2 ہفتے، مہینہ، 3 مہینے پڑھے، اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ جناب نہیں، وہم آتا ہے، وسوسہ آتا ہے کہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ اللہ کے ذکر سے فائدہ کیسے نہ ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، فائدہ ضرور حاصل ہو رہا ہوتا ہے، برکتیں ضرور مل رہی ہوتی ہیں، ثواب ضرور مل رہا ہوتا ہے، لیکن بندہ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ میں عمل یہاں پڑھنا شروع کروں، وظیفہ پڑھنا شروع کروں، اور مجھے جو ہے وہ میرا کام بننا شروع ہو جائے۔ تو جب کام نہیں بنتا تو ظاہر ہے کہ وہ بندہ پھر کسی دوسرے وظیفے کی طرف چلا جاتا ہے، پھر کسی اور نے بتایا، کسی اخبار میں پڑھا، یا سوشل میڈیا پر ہم نے کسی پوسٹ میں پڑھ لیا تو ہم جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پرانے وظائف چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں یقین کامل جو ہے وہ شرط عمل ہے۔ آپ جب بھی کوئی عمل پڑھیں بس ذہن میں یہی ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، ثواب کے حصول سے پڑھ رہا ہوں، ثواب کے حصول کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے میری مشکل آسان ہوگی، میری دنیا بھی سنور جائے گی، دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو آپ اطمینان کے ساتھ آپ جو ہے وہ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا کی نیت آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ اچھا یہ جو سوال جو ان کا کہ بھئی درود پاک کہ ایک سے زائد صیغے نہیں پڑھنے چاہیے کہ بندہ رجعت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسی بات بالکل نہیں ہے، 100% غلط بات ہے یہ۔ دیکھیں احادیث طیبہ میں ہمیں درود پاک کے فضائل و برکات ملتے ہیں، کئی ایسے صیغے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں۔ دیکھیں حضور محسن کائنات ہیں، رحمت عالمیان ہیں، دونوں جہاں میں کے لیے رحمت ہے۔ مجھے یہ بتائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب یہ چاہیں گے کہ ان کا امتی پریشانی میں مبتلا ہو؟ مجھے یہ بتائیں رجعت پریشانی ہے یا نہیں ہے؟ ان سے جا کر پوچھیں کہ جو رجعت میں مبتلا ہوتے ہیں، کہ سب سے بڑی آزمائش اور مصیبت کو رجعت کہتے ہیں، کہ قلت اور ذلت میں مبتلا کر دیتی ہے، بندہ جو ہے وہ تنگ دستی میں مبتلا ہوتا ہے، اور سب کچھ اس سے ایک قسم کا چھن جاتا ہے۔ اور سمجھے کہ بعض کا تو یوں ہوتا ہے کہ بندے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نیم پاگل یا پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ اس میں بالکل اطمینان رکھیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں درود پاک کی کثرت آپ پڑھیں فقط اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو جبھی تو پریشانیاں ہماری دور ہوتی ہیں، تکلیفیں، دکھوں سے ہمیں نجات نصیب ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کے سبب ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہوتا ہے۔ دیکھیں یہی بات نا، اگر آپ علماء کرام سے پوچھیں نا کہ جناب یہ ارشاد فرمائیے، کیا ہمیں صرف ایک صیغہ درود پاک کا پڑھنا چاہیے یا مختلف صیغے پڑھنے چاہیے؟ تو علماء کیا فرمائیں گے؟ وہ یہی فرمائیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ صیغے بدل بدل کر پڑھا کریں، تاکہ آپ کا خشوع خضوع بنے۔ کیونکہ جب ظاہر ہے کہ بندہ ایک صیغہ ورد کرتا ہے تو وہ اس کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بندہ جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی، لیکن زبان ہل رہی ہوتی ہے، درود پاک بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب بندہ ڈیفرنٹ صیغوں کے ساتھ پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ ہر صیغے کی، ہر درود پاک کی ڈیفرنٹ فضیلت ہوتی ہے، ہر درود پاک کی فضیلت دوسرے درود پاک سے جدا ہوتی ہے۔
تو ظاہر ہے کہ جب بندہ مختلف صیغے درود پاک کے پڑھتا ہے تو مختلف طرح کی کئی طرح کی بہت ساری برکات اسے نصیب ہوتی ہیں، فضیلتیں اسے حاصل ہوتی ہیں۔ ہر طرح کا صیغہ درود پاک کا کہ جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بہترین ایگزامپلز بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں کئی درود پاک جیسا کہ درود اکبر ہو گیا، کتنے درود پاک کے اس میں صیغے ہیں، تو کیا وہ پڑھنے والا اس درود اکبر کو پڑھنے والا رجت میں مبتلا ہو جائے گا؟ درود لکھی ہے، کئی ایسے درود پاک ہیں کہ جو مختلف درودوں پر وہ مشتمل ہیں۔ ایک درود پاک ہے، درود پاک کا نام ہے جیسا کہ درود اکبر، اب اس میں کئی سارے درود پاک ہیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے تو وہ رجت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اچھا، اس سے بڑی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ دلائل الخیرات شریف، اب درود پاک کے کتنے صیغے اس میں ہیں، اس کی کثرت کرنے والوں کے تو مشاہدات بہت زیادہ ہیں، اس کو پڑھنے والوں کے مشاہدات بہت زیادہ ہیں، اس کتاب سے برکتیں حاصل کرنے والوں کے مشاہدات بہت زیادہ ہیں۔ اور سمجھے کہ جو بندہ دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہے نا، تو یقین مانیے اسے پھر کسی اور وظیفے کو پڑھنے کی حاجت ہی نہیں آئی۔ مجھے یہ بتائیں اب اس میں کتنے صیغے ہیں، کتنی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے دلائل الخیرات شریف پڑھنے والوں پر، تو ہم کیا کہیں گے کہ اب ظاہر ہے کہ اس میں تو کافی سارے صیغے ہیں، تو اس کو پڑھنے والا رجت میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی صیغے آپ چاہیں، آپ 1000 بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت دی ہے نا صیغے پڑھنے کی، آپ پڑھیں، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، پریشانیوں سے نجات نصیب ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور قرب خاص حاصل ہوگا۔ بس درست معنی درست مخارج کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ ادب کے ساتھ پڑھیں، بہت کرم ہوگا۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں کہ رجعت سے نجات کیسے حاصل ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ رجعت میں مبتلا ہو گیا، جس طرح دوسرے اعمال کی رجعت ہوتی ہے، تو آپ جو ہے وہ درود شفا، آپ اس کو جو ہے وہ لکھیں، پانی میں گھول کر پئیں، 313 مرتبہ روزانہ پانی پر دم کر کے اس کو پئیں، 21 دن اس کو پی کر دیکھ لیں، ہر طرح کی رجعت، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کے مسائل جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے آپ کے دور ہو جائیں گے، یقین کامل شرط ہے۔ اگر آپ نئے آئے ہیں ہمارے چینل پر تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ یہ چینل دنیا بھر میں درود پاک کی دعوت کو عام کرنے کے لیے بنایا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔